ہمارے نعت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے احباب کہ کیا آج ہم جس سطح پر اس شعبے کو لے آئے ہیں، کیا الفاظ کا انتخاب اور لہجے کا انتخاب، کیا یہ دونوں امور ہم شایان شان آج رکھ کے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ اللہ ماشاء اللہ خالد حسنین خالد صاحب جیسی شخصیات، محترم اختر قریشی صاحب جیسی شخصیات، مرحوم حمدانی صاحب جیسی شخصیات اور دیگر معزز اور محترم شخصیات ہیں، محترم افضل نوشائی صاحب ہیں، سرور حسین نقشبندی صاحب ہیں، یہ ایکسیپشنز ہیں ساری، جو خود اس فکر کے امین ہیں اور درد رکھتے ہیں اور اس کے فروغ میں مصروف ہیں۔ لیکن عمومی طور پر جب اس شعبے کا جائزہ لیں، ہمارے محترم مدنی صاحب، شہزاد مدنی صاحب تشریف فرما ہے، بہت گہری نظر اس مسئلے پر رکھتے ہیں، تو یہ خود اس درد کے اس میں شریک ہیں اور اس کے فروغ دینے والے ہیں۔ لیکن کیا ہم واقعی عمومی طور پر اس شعبے کا جائزہ لیں تو کیا ہم قرآن مجید کی اس عطا کردہ تعلیم کی روشنی میں یہ خدمت انجام دے رہے ہیں؟ آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ جب نعت پڑھی جاتی ہے، میں کچھ پوائنٹس صرف عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم ایک منشور کے طور پر اس سینٹر کے تحت بھی لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جب اس خاص مجلس سے لوٹیں تو اپنے واپس حلقہ احباب کے اندر ان امور پر غور و فکر کرنا شروع کریں۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ انتخاب الفاظ کا وہ نہایت ضروری ہے۔ ہمیشہ سے اعلی حضرت کے کلام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لکھے گئے ہیں، ان میں الفاظ کے انتخاب کا معیار دیکھیں آپ، وہ نعت کے شایان شان ہیں۔ دیگر اور کئی بڑی ہستیاں اور شخصیات جو بزرگان دین نے کلام لکھے ہیں، ان میں الفاظ کا انتخاب ہے، معیار ہے۔ صوفیاء کرام نے جو کلام لکھے ہیں تو وہ غور طلب ہے۔ تو اس معیار کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھنا کہ الفاظ کا انتخاب درست ہونا چاہیے، حضور کے شایان شان۔ اور دوسرا لہجہ، ترنم اور سر اور اس کی طرز، یہ دوسرا اہم مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر کہیں نعت پڑھی جا رہی ہو اور کسی عوام الناس میں سے کسی شخص وہ نعت سننے کے نتیجے میں کسی سننے والے کے دھیان یا خیال میں یا اس کی سوچ میں کسی گانے کی طرز گزر جائے، تو کیا یہ خیال اور یہ کیفیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے شایان شان ہے کہ سن رہا ہو وہ حضور کی نعت اور سنانے والا اپنے عمل سے اس کے دھیان کو کسی ایسی سمت پر متوجہ کر دے، مبذول کر دے جو حضور کے شایان شان نہیں ہے؟ تو ہم نے یہ مبارک عمل کیا یا ہم نے اس کی سوچ اور دھیان کو حضور کے خیال سے ہٹا دیا ہے؟ عام فہم سادہ لوگ بہت سے معاشرے میں ہیں، ان محافل میں جہاں پر سنائے جاتے ہیں جا کر یہ کلام۔ تیسرا، یہ رجحان کثرت سے پایا جاتا ہے کہ پاپولر ٹرینڈز کو فالو کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ابتداءً عرض کیا کہ اصل مقصد اور خیال اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ ایک قدم ہلکا سا ادھر آئے تو انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے ادبی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ یہ مسئلہ عام نہیں ہے، اس بارگاہ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جن کا کلام پڑھتے ہیں، جن کے لیے کلام پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اس طرز کا انتخاب خود محنت کی جا سکتی، ٹھیک ہے، نئی طرز بنانا مشکل کام ہے، پر حضور کے لیے جب ایک زندگی بھر کے لیے ایک شعبے کا انتخاب کر لیا ہے تو پھر اس مشکل سے گزر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یا تو کوئی 10 کام انسان کرتا ہو نا کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ جب کوئی اپنی پوری زندگی کی شناخت اور آئیڈینٹی ہی حضور کا نعت خوان ہونا بتاتا ہے کہ میں حضور کا ثنا خوان ہوں، ہاں تو پھر وقت کی کیا قلت ہے؟ پھر انسان فوکس کرے اور اپنی طرز پر، اپنے لہجے پر محنت کرے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی سن کر کہ محترم خالد حسنین خالد صاحب
اوریجنل کام پر، لہجے پر، کلام پر فوکس کرتے تھے اور توجہ دیتے تھے، اور ایک ثنا خان کی یہی شان ہونی چاہیے، پھر وہ اس کام کا حق ادا کرتا ہے۔ اگر ہم کثرت محافل کی وجہ سے یا پاپولر ٹرینڈز کو فالو کرنے کی وجہ سے کہ عوام ذوق لیتی ہے ایک خاص مزاج کے کلاموں کا اور ہم وہ کلام پڑھنا شروع کر دیں، تو سوال یہ ہے کہ وہ عوام کا مزاج بھی تو آپ ہی نے بنانا تھا نا، نعت خانوں نے بنانا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے ان کا مزاج محترم ظہوری صاحب بھی پڑھتے تھے نا کلام، تو تب بھی لوگ ذوق لیتے تھے، تو اگر آج ذوق اتر کے کہیں اور آگے آئے تو یہ ذوق بنایا کس نے عوام کا؟ تو واپس عوام کے ان اذواق کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسی کو تجدید کہتے ہیں۔ ہر کوئی یہ بیڑا اٹھا لے اپنے حلقے کے اندر کہ میں نے واپس آداب اور شایان شان جو حضور کے کلچر اور ماحول ہے، میں نے اسی کو فروغ دینا ہے۔ اپنے آپ کو لمٹ کرے اور ہر آدمی اپنے لیے ایس او پیز مقرر کر کے اپنے آپ کو باندھ لے کہ میں نے ہلکا کلام نہیں کہنا، میں نے لہجہ اور طرز جو ہے غیر معیاری نہیں لینی، تو عوام کا خود بخود 4-5 سال کے بعد ایک نیا کلچر شروع ہو جائے گا، ایک نیا رجحان، ایک نیا ذوق پیدا ہو جائے گا عوام کا۔ تھوڑی سی کوشش ہے، اپنے آپ کو انسان پابند کر لے۔ 4 محفلوں کا نقصان ہوگا، لیکن اس معاشرے میں کلچر بدل جائے گا۔ تو حضور کی خاطر اتنی محفلوں کی قربانی تو دی ہی جا سکتی ہے کہ ہم حضور کے شایان شان محفلوں کو کر لیں، اپنے کلاموں کو حضور کے شایان شان کر لیں، منقبت کے شایان شان کر لیں، حمد کے شایان شان کر لیں۔ یہ بھی اہم ارادوں میں سے اس سینٹر کے شامل ہے کہ یہاں سے ایسے تربیتی کورسز کا اجرا کیا جائے کہ یہاں سے جو نئی نسل میں لوگ حضور کے نعت خوان بننا چاہتے ہیں ان کو اس مزاج کی تربیت دی جائے کہ بہتر انتخاب کلام کا، بہتر انتخاب الفاظ کا اور پڑھنے کے اندر، اور اوریجنل کمپوزیشن جو کلاموں کی ہے اس کی تربیت بھی لوگوں کو دی جا سکے اور نعت خوان حضرات کے لیے آسانی کی جا سکے۔ چوتھا اور اہم مسئلہ آخری، علماء کرام کے لیے ہمیشہ ہم یہ بات کہتے چلے آئے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو انتہا پسندانہ رجحانات ہیں وہ علماء کرام کی تقاریر کی وجہ سے، ہم یہ کہتے آئے ہیں اور علی اعلان یہ بات کہتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ معاشرے کے اندر بہت سارے انتہا پسندی پر مبنی رجحانات ایک خاص قسم کے علماء جو کہ در حقیقت امن، اتحاد امت کے فروغ کے خلاف کئی بار اپنے افکار رکھتے ہیں، ان انٹینشنلی وہ اپنے جذبات میں ایسی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے میں انتہا پسندی کے جذبات جنم لیتے ہیں، فرقہ واریت کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ ایک زمانے تک یہ بات درست تھی، مگر آج ذرا اپنے ارد گرد اپنے حلقے میں غور کریں، کیا آج وہی انٹالرنس کی پریچنگ اور انتہا پسندی پر مبنی باتیں نعت خانوں سے نہیں ہو رہی؟ یہ نعت خان حضرات یہ کام پہلے نہیں کیا کرتے تھے، یہ ایک نئی روش پیدا ہو گئی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں مجھے اتفاق ہوا کچھ کلام سننے کا، تو میں حیران ہوا کہ اب اس میں پورے مناظرے کر دیتے ہیں، نعتوں کے اندر پوری مسلکی بحث چھیڑ کے پورے جھگڑے ہیں، جنگ لڑنے چلے جاتے ہیں سٹیج پر، اور وہ اتنے اس کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے اندر دوسرے مسلک، دوسری فکر والے کو گالی گلوچ بھی، اور الفاظ اور زبان کا اس طرح کا میں بلکہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نوٹ کر کے لایا ہوں، کچھ مصرے، آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ معیار کہاں چلا گیا ہے۔ ایک کوئی نعت خان کو اپنے کلام میں پڑھ رہے تھے، جن کو اچھی نہیں لگتی علی کی باتیں، ان کے چہروں پہ مجھے کان برے لگتے ہیں۔ اب محبت اور عقیدت اپنی جگہ ہے، تو یہ معاشرے کو کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اس کے کان اتار دیں اگر کوئی قبول نہیں کرتا آپ کی رائے کو؟ یہ انٹالرنس ہے۔
نعت خوانی یا منقبت جو ہے یہ تو فروغ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، اور کبھی بھی مناظروں سے محبت کا فروغ نہیں ہوا، نہ علماء سے ہوا ہے، اس لیے تو صوفیاء کرام نے یہ نہیں اپنایا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں آپ نے فرمایا، اور جو سٹوڈنٹس ہیں علم دین کو، ان کو تعلیم دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حد الوسع کوشش کرو کہ مناظرے کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے اندر اتنی فائدے نہیں تمہیں دیتا جتنی تمہارے اندر خرابیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حسد، انا، بغض، غصہ، کینہ، یہ سب مناظرہ تمہارے اندر لاتا ہے۔ تو یہی رنگ ہم نعت خوانی میں لے آئے۔ اور پھر آپ ذرا غور کریں، ہم بڑا تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ جب قتل و غارت ہو جائے، جب سیال کوٹ جیسے واقعات ہو جائیں اور لوگ اس طرح پرتشدد ہو کر قتل پر آمادہ ہوں، جنونی ہو جائیں، تو ہم ڈھونڈتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں پہ لہو کہ کس نے ان کو ایسا انتہا پسند بنا دیا ہے۔ تو ہر کوئی اپنے حلقے میں ذرا غور کرے۔ جب آپ 5,000 کی مجلس میں کلام پڑھتے ہیں اور اس کلام میں ایسی باتیں کریں گے، یا خدا تو نے دیا ہے علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ اگر 5,000 کی مجالس میں ایسی بات، تو وہ سادہ لوگ وہ تو اپنے اندر یہ انٹالرنس پیدا کر لیں گے نا، کہ اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرا کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی بھی اور ہے، بھلے وہ گستاخی کا ارتکاب نہیں کرتا لیکن اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اس کو محبت سے قریب کریں گے یا دھمکیوں سے قریب کریں گے؟ یہ کلام کم اور دھمکیاں زیادہ ہیں۔ ہم اس معیار پر اتر آئے ہیں۔ آگے ایک اور میں بحران ہو گیا ایک اور سن کر کہ تجھے ہم پھاڑ دیں، پھاڑ کے رکھ دیں، ہم چیر کے رکھ دیں، ہم کاٹ کے رکھ دیں، یہ کلام پڑھے جا رہے ہیں، یہ نعتیہ کلام پڑھے جا رہے ہیں اور محافل میں پڑھے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہزاروں لوگ آپ کی اس مجلس سے اٹھ کے جائیں گے، وہ اگر جا کر سیال کوٹ میں پھر کسی کو چیر کے رکھ دیتے ہیں تو پھر برا نہیں منانا چاہیے کسی کو، کیونکہ ہم خود ایسے اشعار کا انتخاب کرتے ہیں، ہم لوگوں کا مزاج ایسے ہی سیٹ کر رہے ہیں، ہم انہیں جذباتی بناتے ہیں، ہم انہیں انتہا پسند۔ تو جہاں پر اللہ پاک نے اس سارے طبقے کو ایک خاص کرم نوازی سے نوازا ہے، اہمیت سے نوازا ہے، احترام سے نوازا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ لوگوں کے لیے ایک محبت پیدا فرمائی ہے، وہاں پر بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے جذباتوں سے کھیل سکتے ہیں، اس کو ڈسٹرکٹیو طرف بھی لے جا سکتے ہیں، ان کو کنسٹرکٹیو اینگل کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ یہی اگر جذبات، کیونکہ عقل کسی سے محبت کی بات کرنی ہے تو اس میں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی نفرت کا، صرف اپنی محبت کی بات کرتے چلے جائیں، وہ بذات خود ایک پازیٹیوٹی کی ایک کمال ہے۔ منہاج القرآن نے کیا کیا ہے ساری زندگی؟ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے کیا کیا ہے؟ ساری زندگی لوگ فتوے بھی لگاتے رہے، گالی بھی دیتے رہے، کسی کا نام لے کر، کسی کا کسی کی طرف اشارہ کر کر کبھی ایک مرتبہ اظہار نفرت یا دکھ نہیں کیا۔ صرف پچھلے 40 سال میں منہاج القرآن صرف محبت کی بات کرتا رہا ہے، وہ نفرت کرنے والے بھی خود قریب آ جاتے ہیں۔ صوفیاء کا یہی طریقہ رہا ہے۔ تو اگر اپنے کلام کے ذریعے، نعت خوانی کے ذریعے بھی اسی کلچر کو فروغ ہم دے دیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں کہ کسی نفرت کی، لوگ ہوتے ہیں مختلف مسالک اور فکر سے تعلق رکھنے والے، تو ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا کام کرتے جائیں، محبت کی بات کرتے جائیں، حضور کے نغمے محبت کے الاپتے چلے جائیں، اہل بیت اطہار کی محبت کے ڈنکے بجاتے چلے جائیں، شایان شان اولیاء اللہ کی باتیں کرتے چلے جائیں، تو ہمیں الفاظ کے ساتھ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں کو پرامن بنائیں، لوگوں میں پیار کی باتیں کریں، لوگوں کو امن پسند بنائیں، انتہا پسندی سے۔ یہ اہم چوتھی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سینٹر کی خصوصیات میں سے اور ارادے میں یہ بھی شامل ہے
کہ جس مزاج پر یہاں سے تعلیم دی جائے اس کے اندر اس چیز کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے.